ویسے صاحب یہ کل آپ نے دیکھا ایک کال تحریک انصاف کی، اس کے بعد کے واقعات ہم نے سارے دیکھے ہیں. آپ کے خیال میں خرابی غلطی کہاں ہوئی تحریک انصاف سے؟ واز دیر اے پلان؟ وہ پلان تھا ان کے پاس، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پلان حکومت کی زیادہ طاقت کے استعمال کی وجہ سے چوپٹ ہو گیا ان کا؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر پلان تھا تو اس کی بالکل ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن تو بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، بیکاز جو چیزیں بعد میں سامنے آئی ہیں کہ بشرا بی پی آبویسلی ٹک اوور ایوری تھنگ، اور بقول بیرسٹر صاحب کے جو کل انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا اس کریک ڈاؤن سے پہلے، کہ ایون عمران خان ایگری کر گئے تھے کہ جی ڈی چوک تک نہ جایا جائے، بٹ شی ڈیسائیڈڈ اینڈ شی واز کالنگ دا شاٹس. اب ایک کہنے کے لیے پولیٹیکلی وہ اتنی کوئی ایکسپرٹ تو ہے نہیں، اور ایٹ لیسٹ ہم نے تو نہیں دیکھا ان کی پالیٹکس کو پچھلے اتنے سالوں میں، تو ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کیا امپلیکیشنز ہوں گے، ورکرز کے لیے کیا امپلیکیشنز ہوں گے، اس کو کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے تاکہ بیسٹ بینیفٹس اٹھانے چاہیے، واٹ ایگزیکٹلی از دا آبجیکٹو ہے کیا، وہاں تک پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے حکومت کا تختہ کرنا ہے، ہم نے وہ ساری ڈیمانڈز بنوانی ہے اگر ڈی چوک پر بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہ ورکرز کے لیے اچھی خاصا رات گزارنا مشکل ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا. اور پھر لیڈرشپ بالکل غائب تھی اور مور اور لیس غائب تھی. تو آئی تھنک اٹ واز بیڈلی ایگزیکیوٹیڈ اگر کوئی پلان تھا بھی اور بنایا بھی تھا. اور یہ فائنل کال تو میرا خیال ہے میں ہمیشہ سے پی ٹی آئی سے یہ ڈس ایگری کرتا ہوں، کفن باندھ کے نکلیں گے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کہتے تو آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کفن باندھ کے نکلیں گے کم ووٹ میں، اپنے سارے جو بھی ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کر کے واپس آئیں گے، تو پھر حکومت کہتی ہے کہ جی انہوں نے آلریڈی اعلان خود کر دیا، تو پھر ہم یہ جب ارینجمنٹس کر رہے ہیں، کنٹینر لگا رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور بہت برے طریقے سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، کہ ہاؤ فار دا گورنمنٹ ول بی ولنگ ٹو گو ٹو کنٹین دیٹ کریک ڈاؤن، کتنا وشس ہوگا. 2-2.5 سال کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے تھا، آپ نے ورکرز کو لا کے وہاں کھڑا کر دیا، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو 2014 کے دھرنے کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. تو آئی تھنک دیٹ واز مس کیلکولیشن، پور انڈرسٹینڈنگ کہ گورنمنٹ کے ساتھ جی مس کیلکولیشن تھی، اور کہ حکومت کیا کرے گی. کل ادھر مجھے یہ لگتا ہے پی ٹی آئی کی دیکھ کر، اور خاص کر کل دیکھ کر، جس طریقے سے وہ آرگنائز ہوتے ہیں، جس طریقے سے سارے آ جاتے ہیں، جس طریقے سے ان لوگوں کو جو یہاں کے لوگ ان کو کھانے کھلاتے ہیں، کہ آپ ان کو دبا سکتے ہیں، آپ ان کو مار سکتے ہیں، آپ ان کو ریٹریٹ کرا سکتے ہیں، آپ ان کو ہرا نہیں سکتے. سو آپ کو ان کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنا پڑے گا. یہ اسٹیٹ کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے. زبیر صاحب، ڈو یو اگری کہ ریاست کو اب کو بات کرنی چاہیے ان کے ساتھ، یا بس ایسے ہی اب چلے گا، اور ریاست بھی اب کہے گی ہم نے اب ایک آخری دیکھیں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. کاشف دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے جو ان کے ذہنوں میں ہے وہ ان کو مار کے بھگا دیا، لیکن وہ آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوگی. اور دوسری چیز جو ہوگی اس کا ریاکشن میں، جو لوگوں کا ہیٹڈ ہے اگینسٹ دا پریزنٹ رولنگ سیٹ اپ، وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، بیکاز وہ سمجھیں گے کہ اب تو ہم بالکل کچھ کر ہی نہیں سکتے. سو دس واز دا اٹیمپٹ دیٹ وی ٹرائی ٹو میک. بے شک ہماری غلطیاں ہیں، بے شک ہمارا جو بھی ہے، بٹ ہمارے پاس تو اب کوئی رستہ ہی نہیں بچا. سو دا ہیٹڈ اگینسٹ دیم تو انوالو اگر نہیں کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ کرش کر دیا، وہ آئیڈیالوجی ختم ہو جائے گی، عمران خان ان کے ذہن سے نکل جائے گا. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. دیٹس ناٹ گوئنگ. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کسی ایونٹ کے بعد دوبارہ مالک صاحب لوگوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن تحریک انصاف کی پارٹی کو جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہی ان کا بڑا ایڈوانٹیج ہے. ڈس ایڈوانٹیج ہے عمران خان صاحب جیل میں، اور ایڈوانٹیج بھی یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ جیل میں، ان کا ورکر دوبارہ نکل آئے گا. سو ورکر نکالنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کا سب سے بڑا اپنے آپ کو آرگنائز کرنا. کاشف، I want to touch back on the earlier point that you raised. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اب گورنمنٹ کے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو وہ سینہ پھلا کے پھرے، او سین اٹھاتا، او سیا کرتا، یا اب یہ ہے کہ اگلا دھرنا جو بھی ہے اب 2-4 مہینے کا ایک گیپ تو ہر قیمت پہ آئے گا. یہ گیپ ہے کہ آپ اب نیگوسیشن شروع کریں، ڈیل فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. یہ بہترین وقت ہے میرے خیال میں بات چیت کرنے کا، بیکاز
پہلی انیشل وکٹری آپ کو آ گئی، وہ آئے، ان کی وکٹری تھی، وہ اسلام آباد پہنچ گئے آپ کی تمام کوششوں کے باوجود. آپ کی وکٹری یہ ہے کہ چلیں آپ نے ان کو مار بھگایا، ان کی لیڈرشپ نکل گئی، وہ نکل گئے. اب دونوں کے پاس ایک ایک فتح ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ وقتی طور پہ گورنمنٹ کے پاس بڑی فتح ہے، لیکن یہ پرماننٹ فتح نہیں ہے. اور یہ بالکل جو بات کر رہے تھے زبیر صاحب، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سوچ تو اپنی جگہ ہے نا، سینس آف ایلینیشن اور غصہ تو ورکر کا اپنا ہے. دیکھیں دو چیزیں میٹر کر رہی ہیں اس ایکویژن میں، ایک عمران خان اور ایک ورکر. درمیان والے لوگ میٹر نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کا ورکر کو ان کی پرواہ ہے. لیکن میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کاشف. جی زبیر صاحب، ایک میرا خیال ہے کہ اس میں ہم ایک چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اینڈ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. میرے حساب سے بہت وشس کریک ڈاؤن ہوگا آن پی ٹی آئی. اٹ کوڈ بی مور بروٹل دین پوسٹ May 9th بیکاز اب اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ کو لگے گا اب ہم مزید طاقتور ہو گئے، لیکن wouldn't that be a mistake؟ کیونکہ آپ پارٹی کو ختم تو کر نہیں سکتے، لیکن آپ سر پارٹی کو ختم تو کر نہیں سکتے. لوگ ان کا ووٹر تو آپ نہیں ختم کر سکتے، اس کی سوچ آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ خالی اس کی ایک لیڈرشپ ایک حد تک آپ 100 بندوں کو اور توڑ لیں گے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ اب یہ دیکھیں دس از فار پی ٹی آئی، دونوں طرف سے ہوگا. وہاں سے کریک ڈاؤن ہوگا، پی ٹی آئی کی طرف سے کتنا ریزیلینس ہوتا ہے، کتنا وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. ان کی لیڈرشپ جو ہے اس طرح سے اگر تتر بتر نہیں ہوتی جیسے پوسٹ May 9th ہوئی تھی، وہ کھڑی رہتی ہے، جو کہ مجھے امید ہے کھڑی رہے گی. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ کھڑی رہے گی فار دا سیک آف پاکستان، ناٹ جسٹ فار عمران خان اور پی ٹی آئی. تو وہ کس طرح سے فائٹ بیک کرتے ہیں، دس از دا چیلنج فار دیم. پی ٹی آئی ہیز بین فیسنگ دا چیلنجز فار دا لاسٹ 2.5 years.